یہ بتائیے گا کہ جو صدر پاکستان کے ذریعے بیک ڈور بات چیت ہو رہی تھی وہ جاری ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے اور چیپٹر کلوز ہو گیا؟ میں نے صدر صاحب سے پہلی دفعہ زندگی میں 4-5 سال سے خود فون کر کے ان سے ملاقات کی. میں کبھی نہیں ملا اور یہی پوچھنے گیا تھا. وہ بالکل مایوس تھے, وہ بالکل مایوس تھے کہ کوئی بات نہیں چل رہی, یہ اقتدار کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. میں صدر صاحب کو فون کر کے گیا کہ میرا نہ کوئی کام ہے نہ میں کبھی آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ قابل احترام ہیں, تاکہ مجھے بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے. سو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 120% صدر صاحب مایوس تھے. اور آج رانا ثناء اللہ نے جو صدر کے بارے میں زبان استعمال کی ہے, تو میرے خیال میں یہ شخص جو ہے شاید اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہے گا جس کا نام وزیر داخلہ ہے, کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. لیکن صدر صاحب کا آپ نے سوال کیا, وہ 100% مایوس تھے. شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اگر 2 اسمبلی تحلیل ہو بھی جائیں تو الیکشن نہیں کروائیں گے, تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا مقتدر حلقوں کی انوالومنٹ کے بغیر یہ حکومت یہ کروا سکے گی کہ 90 دن بعد بھی الیکشن نہ کروائے اور عدالتیں جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ نگران سیٹ اپ کو کر دیں؟ صدیق جان صاحب, آپ اور سمیع صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, یہ الیکشن نہیں کرائیں گے, ملک کسی بحران کی طرف چلا جائے. میں کنونس ہوں راولپنڈی میں کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن ان کے لیے موت ہے. دیکھیں نا, یہ بلدیے کا الیکشن نہیں کرا سک رہے, اس کا سٹے لے رہے ہیں, اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں آبادی بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی, اس لیے سینسس کیا جائے. جو اسلام آباد میں 27 کلومیٹر کی اپنی حکومت کے حدود دربے میں الیکشن نہیں کرا سکتے, وہ سارے ملک میں الیکشن کرائیں گے. ان کے چہرے دیکھیں, ان کی شکلیں دیکھیں, ان پر جو ان کی شکلوں پہ اوس پڑی ہوئی ہے, اس سے اندازہ کریں. میں لعنت تو نہیں کہنا چاہتا, اوس کہہ رہا ہوں پارلیمانی لفظ استعمال کر کے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے جواری ہیں, یہ کسی چیز کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے. شیخ صاحب کوئی ایک اچھی خبر نہیں آ رہی, آپ بھی بڑے حالات خراب دیکھ رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی خبر نہیں, میں تو مایوس ہو گیا ہوں, میں مایوس ہو چکا ہوں حالات سے. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے لیول کی بات نہیں ہے, لیکن صدیق جان صاحب میری زندگی میں کل کا واقعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 1 سیکنڈ میں سنانا چاہتا ہوں. جی جی ہیلو, جی جی ضرور ضرور. شیخ صاحب سن رہے ہیں, پوری قوم بیٹھا تھا تو آریہ محلہ سے لوگ آئے, انہوں نے کہا جی رات کو آئے ہیں اور گیس کے میٹر اتار کے چلے گئے. ہم نے لائٹیں لگائی تھی, لوگ آئے 10 منٹ بعد ہی کہ سارے محلے جو ہے وہ کھمبے پہ لوگ چڑھتے ہیں اور وہ 5-5 ہزار کی لائٹ ہے, باہر جو ہے 500 روپے میں بیچ کے گزارا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری, جو ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں وہاں سے وفد آیا جی کہ جنگلے جتنے لگے تھے رات کاٹ کے چلے گئے کوئی, اور میں نے کسی کے ذریعے ہیلتھ منسٹری کو فون کرایا. قادل پٹیل تو سنے گا نہیں, میں نے کہا ایک چوکیدار تو ظالموں رکھ تو 9 ارب روپیہ لگا ہوا ہے, سارے جنگلے کاٹ کر لوگ لے جا رہے ہیں. سو ملک میں جی دودھ اور دہی کی دکانیں بھی صبح جو ہے اب نہیں کھل رہی ناشتوں کا, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ صبح موٹر سائیکل پہ لوگ آتے ہیں اور دودھ اور دہی کی دکانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ میں پنڈی شہر سینٹر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو شیخ صاحب اس میں شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ روزانہ صبح آپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس میں پورے پاکستان کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے, وہ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, معاشی حالات آپ نے بتائے, عوامی حالات آپ جانتے ہیں, آپ عوام میں رہتے ہیں, پنڈی کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال میں نیوٹرل رہ سکتی ہے کہ ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں, لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, معیشت چل نہیں رہی, ڈالر ہے نہیں, ایلسیاں کھل نہیں رہی, غیر یقینی کی صورتحال ہے, باہر سے پیسہ آ نہیں رہا, تو اسٹیبلشمنٹ کب تک اس حالات میں نیوٹرل رہے گی؟ صدیق جان صاحب, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. ساری زندگی میں پہلی دفعہ یہ 8-9 مہینے ہیں کہ میرا فوج سے رابطہ نہیں ہے, اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کوئی تنگ بھی نہیں کیا کسی طرح سے. لیکن ملک ڈوب رہا ہو, عوام سے اور پاکستان سے فوج کیسے دور رہ سکتی ہے؟ میں شیخ رشید جو 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں ہمت ہار گیا ہوں. میں ساری فوج کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ڈوب رہا ہو تو فوج دور نہیں رہ سکتی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیاست میں آئیں, آپ کا درست فیصلہ ہوگا, لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان ہی دیکھیں نا, اتنی بڑی جانوں کا قربانی دی ہے ہم نے بنوں میں, یہ روز دینی پڑیں گی آپ کو. خدا نہ خواستہ آپ سنیں گے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں کچھ ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے اس حکومت کا. فارن منسٹر کا ڈیٹا آپ بول والے اپنے پروگرام میں نکال کے بتائیں کہ کتنی دفعہ وہ دفتر بھی گیا فارن آفس میں, وہ تو شرگلے اڑا رہا ہے.
وہ تو میرا مطلب ہے کسی اور چکر میں ہے، اسے تو کسی اور چیز کا وزیر ہونا چاہیے تھا. لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایسے ملکوں میں گیا ہے، ایک روانڈا نہیں جا سکا کہ اس کی نانی کی دادی مر گئی، شاید ورنہ وہ روانڈا کو بھی کور کر لیتا اور ممباسا کو بھی کور کر لیتا. سو ملک ڈوب رہا ہے، یہ لوگ تماسکے اڑا رہے ہیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں. کسی وقت بھی آپ سن لیں گے خدا نخواستہ کہ کوئی بڑا